بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دوسرا ویلاگ صفحہ نمبر 150۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ اس میں قرآن کریم کی تفسیر، تشریح اور ترجمہ موجود ہے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک اور پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک رکوع جس کے ہیں 8۔ معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں قرآن کی تفسیر موجود ہے۔ ہم ہو بہو جیسے لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پورا قرآن پیش کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج کا دوسرا ویلاگ صفحہ 150۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں نے کہا، میں نے مکہ کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 30 روز میں نے اس طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصہ میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف معلوم ہوئی، نہ کوئی ضعف محسوس کیا۔ واپس گئے تو لوگوں سے کہا کہ میں نے روم اور فارس کے فصحاء و بلغاء کے کلام بہت سنے ہیں اور کہانوں کے کلمات اور حمیر کے مقامات بہت سنے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ کا اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال میں ان کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل اور اخنس بن شریک وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے اور اس کے عجیب و غریب بے مثل و بے نظیر اثرات سے متاثر ہوتے تھے، مگر جب قوم کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جب تم اس کلام کو ایسا بے نظیر پاتے ہو تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی عبد مناف اور ہمارے قبیلہ میں ہمیشہ سے رقابت اور معاصرانہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، اور وہ جس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اور وہ دونوں برابر حیثیت کے مالک ہیں تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم اس میں کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ میں تو کبھی اس کا اقرار نہ کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف یہ نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لی اور سکوت کیا، بلکہ اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے اور اپنے عجز کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی کوئی وجہ نہ تھی کہ سارا عرب بلکہ ساری دنیا اس کا مثل لانے سے عاجز ہو جاتی۔ قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلے میں جان و مال اور اولاد و آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو وہ تیار ہو گئے، مگر اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے 2 سطریں اس کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے جاہلانہ اعمال و افعال کے باوجود منصف مزاج تھے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ جب در حقیقت اس کلام کی مثل ہم نہیں لا سکتے تو محض دھاندلی اور کٹ جہتی کے طور پر کوئی کلام پیش کرنا اپنے لیے عار سمجھا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز پیش بھی کر دی تو پورے عرب کے فصحاء و بلغاء اس امتحانی مقابلے میں ہمیں فیل کر دیں گے اور خواہ مخواہ رسوائی ہوگی۔ اسی لیے پوری قوم نے سکوت اختیار کیا، اور جو زیادہ مصنف مزاج تھے، منصف مزاج تھے، انہوں نے صاف طور پر اقرار و تسلیم بھی کیا، جس کے کچھ وقائع پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ عرب کے سردار اسعد بن زرارہ نے حضور اکرم کے چچا حضرت عباس کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نے خواہ مخواہ محمد مصطفیٰ کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالے اور تعلقات خراب کیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے
انشاءاللہ بقیہ ایسا نیکسٹ ویلاگ نمبر 3 میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔